اللہ تعالیٰ نے جن نیکیوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جن عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے، ان میں سے ایک ایک نیکی قابل قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکیوں میں سے کسی ایک نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ جب کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کا موقع ملے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کے اس نیکی کو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ دوسری نیکیوں کے مقابلے میں چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن ساری نیکیاں ایک درجے کی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مختلف نیکیوں کا موقع عنایت فرمائے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی نیکی کا اجر زیادہ ہے، اس لیے کہ ساری نیکیاں یکساں نہیں ہوتی، بعض نیکیوں کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اس موقع پہ پھر یہ دیکھنا چاہیے انسان کو، دو نیکیاں ایسی ہیں جو بہت عظیم الشان ہیں، لیکن ان سے بھی بڑی نیکیاں ہیں۔ ایک ہے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دینا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا کہ فاحشہ عورت تھی۔ بے حیائی کا گناہ تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہوتی ہے، اور جس عورت کی زندگی اسی میں گزری ہو، تو خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں یہ گناہ آئے چی جائے کہ زندگی اسی میں گزری ہو، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور یہ پچھلی امت کا واقعہ ہے، اور اس امت میں تو اللہ تعالیٰ نے اجر زیادہ رکھا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس امت کا آدمی اگر کسی کتے کو بھی پیاسے کتے کو پانی پلا دے گا تو اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہوگا، اور اگر کسی حاجی کو پانی پلا دے اور پھر مکہ مکرمہ میں حدود حرم کے اندر کسی کو پانی پلا دے، بہت بڑی بات ہے، اور پھر زمزم کا پانی کسی کو پلا دے تو اور بڑی بات ہے، کتنی بڑی نیکی ہوگی اس کے لیے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور مکے والوں کو اپنی اس نیکی پہ فخر بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم آنے والے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو تھا وہ یہی نیکی ان کے پاس تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، سقایت الحاج۔ اور اس طریقے سے اللہ کا گھر بنانا، مسجد بنانا بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا قطاد پرندہ کا گھونسلہ ہوتا ہے، تو وہ چھوٹی سی ایک چڑیا ہوتی ہے، اس کا ایک گھونسلہ ہوتا ہے، تو وہ گھونسلہ کتنا ہوگا؟ آدھی اینٹ کے برابر۔ تو کوئی آدمی آدھی اینٹ کے برابر بنتی ہوئی مسجد میں حصہ لے لے، بہت تھوڑے پیسوں میں لے سکتا ہے حصہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا دیں گے۔ اور پھر مسجد حرام کی اگر تعمیر کی جائے، وہ تو تمام مساجد کا مرکز ہے، تو مکے والوں کو دو نیکیوں پہ فخر تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، سقایت الحاج، اور دوسری نیکی یہ کہ ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد حرام کے ہم متولی ہیں، ہم مسجد حرام کو سنبھالتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن مکے والوں نے جب ان دو نیکیوں پہ فخر کیا کہ ہمیں تو یہ دو نیکیاں حاصل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک سوال کیا، فرمایا کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کو ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر سمجھ لیا۔ نیکیاں ضرور ہے یہ، لیکن یہ ایمان کے برابر نیکی نہیں ہے، اور جہاد کے برابر یہ نیکی نہیں ہے۔ ایمان اور جہاد اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا تین نیکیاں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں ساری نیکیوں سے آگے بڑھی ہوئی۔ تین نیکیاں کون سی ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے، ایمان جو ہے یہ ساری نیکیوں سے بڑا ہوا ہے۔ وہاجروا، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، اللہ کے لیے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا۔ وجاہدوا،
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال بھی اللہ کے راستے میں لگائے جہاد کے راستے میں، اور اپنی جانیں بھی اللہ کے راستے میں لگائیں۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور جس کو اللہ خود مان جائے، کہے کہ میری نظر میں اس کا مقام بہت اونچا ہے، اس کو تو پھر فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو قبر سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو منکر نکیر سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میدان محشر سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اللہ اعظم فرما دیں، جس کو کہے اللہ کہہ دے کہ اس کا درجہ بہت اونچا ہے، اس کا مقام کا کیا کہنا۔ فرمایا اولئک هم الفائزون، کامیاب تو اصل میں یہ لوگ ہیں، باقی نیکیاں تو اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اور یہ جو امن ہے یہ جہاد کی برکت سے ہے۔ مجاہدین جو ہوتے ہیں وہ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف وہ جہاد کی نیکی نہیں ہوتی، ان کے ملک میں جتنی نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں ساری کے ساری ان کے کھاتے میں ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے صورتحال ایسی بنا دی کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ۔ مسلمان 313، وہ 1000، وہ اسلحہ سے لیس، ان کے پاس اسلحہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس 1-2 گھوڑوں کے سوا ہے ہی کوئی نہیں گھوڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ صورتحال بنا دی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جہاد کا موقع آ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور فرمایا کہ یا اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی عبادت ہو تو آپ اس چھوٹی سی جماعت کو فتح عطا فرما دیجیے۔ تو علماء نے فرمایا کہ پھر اس جماعت کو فتح بھی ہوئی، اور بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق و باطل کا عسکری ذریعے سے تقابل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح عطا فرمائی، اور فرمایا کہ قیامت تک دنیا میں جتنی بھی عبادات ہوں گی، جس نوعیت کی بھی عبادات ہوں گی، کوئی عبادت کرے گا، چھوٹی عبادت کرے یا بڑی عبادت کرے، اس عبادت کی بنیاد میں غزوہ بدر کی جو محنت ہے وہ شامل ہے، اس میں بدریین کی محنت اس کے اندر شامل ہے۔ جہاد کا مقام، ساری نیکیاں اس نے اپنے اندر لی ہوئی۔ جہاد بہت اونچی جگہ چیز۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے لوازم میں سے ہیں، وہ نہیں تو ایمان نہیں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی اور چیز کی محبت نہ ہو، اور یہ سورہ توبہ ان صورتوں میں سے ہے جو آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی ہیں، آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور یہ سورہ توبہ کا ہی حصہ ہے، اسی کی ایک آیت ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہ تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا نانا نانی، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، اولاد کی اولاد، پوتے نواسے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اور تمہارے بھائی بہنیں، وہ ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تمہارے خاوند، وہ عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ برادری، وہ اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، تمہارے بینک بیلنس، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری پراپرٹیاں، تمہاری کوٹھیاں، وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ جو کاروبار جو تم کر رہے ہو جس میں نفع کا بھی امکان ہے اور خسارے سے کا بھی ڈر ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ محلات جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، مکانات جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، تمہیں پسند ہیں، بڑے شوق سے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ان چیزوں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں، پسند ہوتی ہیں، اور انسان ان چیزوں کو چاہتا ہے، اور ممنوع بھی نہیں ہے ان چیزوں کا چاہنا۔ تو
فرمایا کہ احب الیکم من اللہ، اگر یہ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہوں اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، آگے اگلا لفظ ہے وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہوں، اگر ایسا ہے تو فرمایا فتربصوا، پھر اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے میں کیا کروں گا۔ پھر جب قوم جو ہے وہ ان کی ترجیح جو ہے وہ یہ چیزیں بن جائیں، اللہ کے احکام پیچھے رہ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پیچھے رہ جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد پیچھے رہ جائے، تو پھر فرمایا کہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد، اس سے معلوم ہوا کہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے۔ تو اللہ تو، اور یہ جہاد کا جو تذکرہ ہے یہ ایسی چیز ہے، اس کا ایمان کے ساتھ جوڑ اتنا ہے کہ جہاد کا ذکر بھی کریں تو اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ کرنا جہاد تو بڑی بات ہے، جہاد کا تذکرے سے بھی ایمان میں ترقی ہوتی ہے، دل سے نفاق ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور جہاد کے جذبات عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔